بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے محبوب بندوں، آج ہم اور آپ اشفاق اللہ خان جنہوں نے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو ایسا قربان کیا کہ 19 دسمبر 1927 عیسوی میں پھانسی کے تخت پر اپنے آپ کو کھڑا کر کے ملک ہندوستان کے لیے قربانی پیش کی۔ میرے بھائیوں، اشفاق اللہ خان سرزمین شاہجہاں پور میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ 22 اکتوبر ہوتا ہے اور 19 عیسوی ہوتی ہے۔ آپ کے والد محترم محمد شفیق احمد خان نام ہوتا ہے۔ آپ کی امی جان کا نام مظہر النساء ہوتا ہے۔ ماں کی تربیت پانے کے بعد، باپ کی شفقتیں پانے کے بعد علمی میدان میں آپ قدم رکھتے ہیں اور آپ ابھی درجہ 8ویں تک پہنچتے ہیں کہ آپ رام پرساد بسمی صاحب کا نام سنتے ہیں اور پھر آپ سے جڑنے کے بعد پھر حالات یہاں تک آتے ہیں کہ آپ کی نگاہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر اس بات پر آپ کو آمادہ کر دیتی ہے کہ اب سب چھوڑو اور ملک ہندوستان کی آزادی میں حصہ لو، کیونکہ یہ ملک ہندوستان جہاں بھانت بھانت کی زبانیں بولنے والے مختلف اور دیگر مذاہب کے لوگ رہنے والے اپنی اپنی عبادتوں میں خاموش ہیں، ایک ہی کا غلبہ ہے۔ اشفاق اللہ خان نے اس بات کو بھاپ لیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اب ہم کو ملک کے آزاد کرنے والے ہندو بھائی، مسلم بھائی، سکھ بھائی اور بھی جو دیگر عیسائی بھائی جتنے بھی لوگ ہیں، اب ان سے ملنا ہے اور اس تحریک میں شریک ہونا ہے، اور شریک ہونے کے بعد ملک ہندوستان کو آزاد کرانا ہے۔ یا تو شہادت کا جام پی لیں گے یا ملک ہندوستان کو آزاد کرنا۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات یہاں بتا دوں، ملک سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے تو آپ فرما رہے تھے کہ اے مکہ، مجھے تو بہت پیارا ہے، اے مکہ میں تجھے بہت چاہتا ہوں۔ ایک ایک پہاڑ سے مخاطب
ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے یہی بات فرما رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک موقع پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید، جو اپنے بچوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید، جو اپنے ملک کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید۔ میرے بھائیوں، جس وقت تاریخ کے اوراق میں اشفاق اللہ خان صاحب کی سیرت کو پڑھ رہا تھا تو اس وقت جب کہاں نگاہ میری پہنچی اس تحریر پر کہ جب اشفاق اللہ خان کو پھانسی دینے کا وقت قریب بتایا گیا تو آپ کے چہرے پر غم نہیں تھا، بلکہ آپ خوشی خوشی پھانسی کے تخت کے قریب پہنچتے ہیں اور اس پھندے کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور پھر چند منٹ کھڑے ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور خوشی خوشی اس ملک کی ترقی، اس ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی بلندی اور ملک کی سلامتی کے لیے آپ پھانسی کو قبول کر لیتے ہیں، جبکہ پھانسی دینے سے پہلے انگریز کی طرف سے، وائسرائے کی طرف سے چند باتیں پیش کی گئی تھی کہ اگر تم اس کو قبول کر لو تو تم پھانسی سے بچ سکتے ہو۔ فرمایا جس ملک ہندوستان کی آزادی میں میں نے حصہ لیا تھا وہ ملک کی آزادی کے لیے میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ اشفاق اللہ پھانسی پہ تو چڑھ سکتا ہے لیکن اشفاق اللہ کسی بھی طریقے سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، شہادت بڑی عظیم نعمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ ملک کی آزادی میں لاکھوں ہمارے ہندو بھائیوں نے، مسلم بھائیوں نے، سکھ بھائیوں نے، عیسائیوں نے، سب نے مل کر آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اگر وہ چاہتے تو خود اکیلے اپنے گھر میں رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے کاروبار کو ختم کر دیا، اور اس دھن میں رہے کہ اگر ہماری جان اس ملک کی آزادی کے لیے چلی جاتی ہے چلی جائے، لیکن یہ ملک ہندوستان جب آزاد ہو جائے گا تو ملک ہندوستان کے جتنے دھرم کے لوگ ہیں سب کو اپنے اپنے گھر میں عبادت کا موقع مل جائے گا، اور آزادی سے اپنے اللہ کو، اپنے معبود کو، اپنے گاڈ کو، اپنے ایشور کو یاد کرنے والے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آزادی کا موقع آیا ہے تو گیتا کے ماننے والے بھی موجود تھے، انجیل کے ماننے والے بھی موجود تھے، رامائن کے ماننے والے بھی موجود تھے، اور قرآن کریم کے ماننے والے موجود تھے۔ سب اپنے اپنے دھرم کی روشنی میں جی رہے تھے۔ جن کے پاس ایک منٹ نہیں تھا، ایک سیکنڈ نہیں تھا، میرے بھائیوں، اللہ کے محبوبوں نے اپنی خانقاہیں چھوڑی، اللہ کے محبوبوں نے درس و تدریس کو چھوڑا، اور پھر اس کے بعد ملک کی آزادی کے لیے سب نے فیصلہ لیا کہ ہم اپنے اپنے دھرم کی روشنی میں چلتے رہیں گے لیکن اپنا ملک آزاد کریں گے۔ یہ وہی ملک ہے جس ملک کی آزادی کے لیے ایک دو قربانیاں نہیں، لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، آپ کا ہے، سارے رہنے والے ہندوستانیوں کا ہے، لہذا اس ملک میں اب ہم کون سی قربانی دیں کہ شہداء کی روحیں خوش ہو جائیں؟ ایک سوال ہے کہ ہم اس ملک میں وہ کون سی قربانی دیں
جو ہمارے ملک کے شہداء، ہمارے ملک کے وہ شہید، ان کی روحوں کو خوشی ملے، ہمیں کون سی قربانی دینی ہوگی؟ اس کے لیے سب سے پہلی تو قربانی یہ ہے کہ ہم جس طرح کل سارے مذاہب کے لوگ مل کر ایک تھے، آج بھی ایک ہیں۔ دوسری جو ہمیں سب سے بڑی قربانی اور دینی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ دور علم کا ہے، یا یوں کہیے الیکٹرانک کا دور ہے، علم والا دور ہے۔ ہر دور میں جنگیں الگ الگ ہوئی ہیں، اس دور کی جو جنگ ہے قلم ہے اور علم ہے۔ اگر قلم چلانا آتا ہے اور علم ہے تو ہمارے پاس سب کچھ۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی عرف علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں کے مجمع میں فرمایا تھا کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو ایک وقت کھانا کھا لو، ایک وقت کا پیسہ بچا لو، لیکن اپنے بچوں کو جاہل نہ رکھو۔ آگے فرمایا وہ اس لیے بخار وقتی بیماری ہے اور جہالت پوری زندگی۔ ایک دوسری نشست میں آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح انسان اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹھیک ہے، سلامت ہے، تو وہ انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، ایک دوسرے کے کام آ سکتا ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اور اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی ہی کمزور ہے، وہ خود ہی چوکا ہے، وہ خود ہی لونج ہے، وہ کیا دوسرے کی بیچارہ مدد کر پائے گا؟ تو فرمایا سیم ایسا ہی علم کی مثال یہی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی جس طرح ہماری مضبوط ہے، اگر ہم علم والے ہیں تو ریڑھ کی ہڈی کی مضبوطی کی طرح ہم سماج میں جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے اور سماج کے اندر ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر علم میں ہم کمزور ہو گئے تو ریڑھ کی ہڈی کی کمزوری کی طرح ہم بھی لوٹ ہو جائیں گے، کمزور۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلم نور، علم روشنی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس ملک